علیمہ آپا السلام علیکم. علیمہ آپا کامن ویلتھ کی رپورٹ کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ ملاحظہ کر سکتے ہیں ان کو. دیکھیں یہ آپ کو خود ہی نظر آ گیا ہے کہ یہ رپورٹ لکھی گئی ہے الیکشن کے بعد کی. یورپین یونین نے بھی لکھی اور انہوں نے بھی لکھی, کامن ویلتھ کی بھی تھی. یہ دی گئی ہے آپ کی الیکشن کمیشن کو بھی اور حکومت کو بھی. لیکن صحیح سوال ان سے کیا جا رہا ہے ساری دنیا میں, آپ نے پتہ تھا کہ لوگوں کا ووٹ چوری ہوا ہے, آپ کو یہ ساری باتیں پتہ تھیں کہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے, تو آپ چپ کیوں بیٹھے رہے؟ اور آپ کو کامن ویلتھ کا بتا دوں, کامن ویلتھ میں اس کا انگلینڈ کا بادشاہ اس کا ہیڈ ہے, اور اس کے اندر وہ ممالک ہیں جنرلی جنہوں نے غلامی سے آزادی لی تھی, آزاد کر کے وہ کامن ویلتھ بن گئے. ہاں اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ رکھا, ان کے چارٹر میں ہے ہیومن رائٹس, رول آف لا, ڈیموکریسی. یہ ان کے کی وہ چارٹر کے وہ جو ہیں ویلیوز ہیں سب سے مین والے. کیا کہا میں نے؟ ڈیموکریسی جی وہ توڑی گئی, ہیومن رائٹس وہ وائلیٹ ہوئے, ہاں رول آف لا کو 26ویں ترمیم کے بعد بالکل دفن کر دیا گیا. جب یہ تینوں چیزیں ہو رہی تھیں تو کامن ویلتھ بھی چپ تھا, یورپین یونین بھی چپ تھی. سب کو پتہ کیا ہوا ہے کہ ایک ووٹ لوگوں کا چوری کیا گیا. پہلے جمہوریت ختم کی گئی, جب جمہوریت ختم کی گئی عمران خان کہتے ہیں اس کے بعد انہوں نے جو ظلم کیا ہے, اس سے پہلے بھی ظلم کیا, اس کے بعد اور ظلم کیا ہے, اس کے بعد گولیاں چلائی گئیں. جب انہوں نے دیکھا کہ عمران خان کو اندر رکھنے کے اور کیا طریقے ہیں, کیونکہ یاد رکھیں ہمارے بہت ججز ہیروز ہیں, ان مشکل حالات میں انہوں نے انکار کیا ہے. پھر یہ کہیں سے جج ڈھونڈ کے لائے ہیں بٹھانے کے لیے. قاضی فائز عیسیٰ کہ ان کا سٹار تھا, اس کے بعد اور جج ڈھونڈ کے لائے. تو یہ لوگوں کو کتنی دیر یہ چلے گا؟ وہ 3-4 جج لے آئے ہیں, لیکن یاد رکھیں زیادہ تر بیشتر ججز نہیں غلط کام کرنا چاہتے. وہ رول آف لا کے لیے انہوں نے ہمت کی ہے. ہمیں پاکستانیوں کو ان کی قدر کرنی چاہیے. اور انہوں نے اس کے بعد تو انصاف آپ کو پتہ ہے ختم ہی ہو گیا. آج کل کیا ہوا ہے, کل جیل میں جو ایک گواہ تھا, گواہ کی جھوٹ پکڑا گیا, جس پہ پورا کیس بنا ہے وہ جھوٹ پکڑا گیا, جس کے اندر ہمارے لائرز کہہ رہے تھے اب اس کو سزا ملنی چاہیے کم سے کم 7 سال کی جھوٹ بولنے کے لیے, غلط الزام لگانے کے لیے. آپ کا خیال ہے کیس ختم ہو گیا؟ نہیں, اس کے بعد کیس کہاں ختم ہوا ہے. جج صاحب کو کہیں سے آرڈر آ رہا ہے کرنل صاحب سے, اوپر سے. جج صاحب تو صرف وہاں پہ ڈیکوریشن کے لیے بیچارے بیٹھے ہوئے, اور وہ صرف بیٹھے ہوئے. اب کوئی اور دنیا میں جج ہوتا, دنیا میں کہیں جج ہوتا, کینگرو کورٹس میں بھی ہوتا, وہ آگے سے کہتا ہے تم نے جھوٹ بولا ہے, اسے سوال کرتا کہ تمہارا جھوٹ سب کے سامنے پکڑا گیا ہے, تم اس کے اوپر سزا کیا ہے؟ اس کے خلاف کارروائی. آپ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے آئے ہیں, اللہ معافی کہ کیا کیا قرآن کی بھی کس طرح بے حرمتی ہو رہی ہے. تو جج چپ کر کے بیٹھے رہے, بلکہ جلدی ان کو یہ تھی کہ کل تاریخ کر لو, میں نے کیس ختم کرنا ہے. ان کا مطلب یہ ہے جج صاحب کا کہ مجھے آرڈر آ رہا ہے کہ جلدی جلدی ختم کرو تاکہ میں سزا دے سکوں. اس نے تو سزا دینی ہے, یہ اس کا مقصد ہے. تو اب وہ جو جج صاحب ہے وہ جلدی میں ہے کہ کل انشاءاللہ کیس لگا کے پتہ نہیں 1-2 ہیئرنگز ہوئیں گی میکسیمم, اس میں زیادہ سے زیادہ یہی ہوں گی, اور وہ سزا سنا دے گا. پھر جب ہم ہائی کورٹ جائیں گے, اب ابھی سے میں آپ کو پلان ان کا, یہ کوئی اتنا کوئی جینیس پلان نہیں ہے, ساروں کو پتہ ہے. وہ جو کیا نام ہے ڈوگر صاحب 6 مہینے سے جج صاحب, ڈوگر صاحب نیچے سے اٹھائے کے لائے گئے ہیں, ان کو جج بنا دیا. اب وہ جا کے اس وقت وہ ایک خاتون کو جواب دیتے پھر رہے ہیں, ایمان مزاری کو. پہلے اس کو جواب دے دیں. اور اب کیا ہو رہا ہے کہ یہ جج عمران خان کا کیس نہیں سن رہا. اس کے بعد کیا ہوگا, آپا کو جگہ دے دی. جیسی اس کے اندر سزا ہو جائے گی ناکوشا خانہ میں, تو جج صاحب ادھر سے عمران خان کو بیل دے دیں گے, سن لے گا کیس. اب پھر اس میں پتہ نہیں کب دے گا, یہ نہیں ہمیں پتہ. آپ کو کوئی امید نہیں ہے یہاں سے انصاف ملنے کی؟ عمران خان کہتے ہیں اس وقت عاصم لا چل رہا ہے, ان ججز کے ہاتھ میں کچھ نہیں, 26ویں ترمیم ہو چکی ہے, اور اس وقت یہ کورٹ ملٹری ٹرائل چل رہی ہے, یہ اس وقت سول ٹرائل نہیں چل رہی. وہاں پہ کوئی نہیں ہوتا. ہم بھی
क्योंकि हमारे लॉयर्स ने कहा फैमिली नहीं आएगी मैं केस नहीं चलाऊंगा, इसलिए हम अंदर जाते हैं। बाकी मीडिया के कोई 2-3 बंदे बैठा देते हैं तो चुप करके बैठे। आज तक अगर इमरान खान ने उनसे एक बात भी की है, कभी आपने बाहर आजकल सुनी है? कुछ भी नहीं आता बाहर। नहीं। तो ये इस वक्त मिलिट्री ट्रायल चल रहा है इमरान खान का। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये